اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علما نافعا اللهم علما نافعا اللهم علما نافعا آمین ثم آمین۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ آیت نمبر 122 تا 125 تک ہے، 122 تا 125۔ تلاوت سنیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو کہ انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ ہوگا، نفس، کوئی شخص، ان نفس، کسی شخص سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا تنفعها، اور نہ اسے نفع دے گی، نون فا عین اس کا روٹ ورڈ ہے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، ہم وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ تو شفاعہ میں شین فا عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَى، اور جب ابتلا، آزمایا، ابراہیم، ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں سے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کالم، کاف لام میم، فَأَتَمَّهُنْ، وہ پوری کر دے، قال، اس نے فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلک، بنانے والا ہوں تمہیں، للناس، لوگوں کا، اماماً، امام، قال، اس نے کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے، قال، اس نے فرمایا، لا، نہیں، ینال، پہنچتا، ہدی، میرا حد، الظالمین، ظالموں کو، ظالمین جمع ہے، ٹھیک ہے، ظالم کیا ہے؟ جمع، ظلم کی۔
وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا بیت گھر یعنی خانہ کعبہ مثابتاً اجتماع کی جگہ للناسی لوگوں کے لیے وَأَمْنًا اور امن کی جگہ وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم سے مصلاً نماز کی جگہ وَعَهِدْنَا اور ہم نے حکم دیا الی ابراہیم ابراہیم کو واسماعیل اور اسماعیل کو ان طہرا کہ پاک رکھیں بیتیا وہ میرا گھر للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے والرکعی رکوع کرنے والے السجود سجدہ کرنے والے اس کی تفسیر دیکھیں اب یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکرو تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو التی وہ جو انعمت علیکم میں نے تم پر انعام کی تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر انعام کی اور یہ کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی رکوعات میں تقریباً 10 رکوع ایسے ہیں جس میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے انہیں بہت سی باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے، ان پر جو فضیلتیں کی، انہیں گنوایا گیا، اللہ کے جو احسانات تھے ان پر انہیں یاد دلائے گئے اور انہیں بھولا ہوا سبق یاد کرایا گیا کہ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے، اور پھر وہی بات دہرائی گئی کہ اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ اس لیے کہ وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّهِ اور ڈرو اس دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی، ولا يقبل منها عدل نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ اور نہ کوئی سفارش جو ہے وہ نفع دے گی، ولا هم ينصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تمہارے سامنے ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس میں کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے گا، کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا۔ اور جس نے خود خرابی کی ہوگی اس کو کسی اور کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ تو اس ذکر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو امامت کس طرح ملی۔ بنی اسرائیل جو کہ امامت کو اپنا نسلی اور وراثتی حق سمجھ رہے تھے، تو انہیں بتایا گیا کہ انہیں امامت وراثت میں نہیں ملتی، اس کے لیے اس طرح کی قربانیاں کرنا پڑتی ہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں کی اور آزمائشوں سے گزرے۔ اور پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ چونکہ تم نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، اب امامت تم سے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہو رہی ہے۔ گویا ایک طرح سے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے بات جو شروع کی گئی، اختتام پر بھی بنی اسرائیل کو دوبارہ خطاب کیا گیا، اور اصل بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جو انصاف پسند تھے انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن جو متعصب تھے نا، انہوں نے بات سمجھنے کی بجائے، نصیحت قبول کرنے کی بجائے عداوت اور حسد کا ثبوت دیا، اور مزید اللہ کی ناراضگی ملی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ، اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ ان کے رب نے بکلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ وہ پوری کر دی، قال کہا انی بے شک میں جاعلو کا بنانے والا ہوں للناس لوگوں کے لیے امام، قال کہا ومن ذریتی اور میری اولاد سے، قال کہا لا ینالو نہیں پہنچتا حدی میرا حد الظالمین ظالموں کو۔ تو جو یہ بات نا کہ جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی اس کے رب نے، تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تقریباً 25 بار آتا ہے قرآن پاک میں، اور یہ پہلا موقع ہے جہاں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نوح علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے عالمگیر دعوت اسلام کے لیے مقرر کیا یا چن لیا، یعنی اس طرح سے انٹرنیشنل لیول پر ان سے دین اسلام کی دعوت کا کام لیا۔ انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک، شام اور فلسطین سے عرب کے ریگستان تک کے مختلف علاقوں میں گھوم پھر کر اسلام کی تبلیغ کی۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ عراق میں، عراق کے شہر اور میں، پھر کہاں گئے؟ مصر گئے، شام اور فلسطین، اور پھر مکہ تک، اور کئی سال تک گھوم پھر کر وہ اللہ کا کام کرتے رہے، اور پھر مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو ایک طرح سے اپنا حلیفہ بنایا یا انہیں اس کام پر مقرر کیا۔ مثلا مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو اس کام کے لیے مقرر کیا، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی چنا تھا۔ شام اور فلسطین میں ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، اور مکہ میں ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور وہیں پر پھر اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اتنے وسیع پیمانے پر جو اپنے دین کا کام لیا۔ آپ دیکھیں کہ باقی تمام پیغمبر ایک مخصوص علاقے کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے اسی علاقے میں پیغام پہنچایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کسی ایک مخصوص علاقے میں نہیں بلکہ کئی علاقوں میں دین کے کام کے لیے جاتے ہیں۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر دور، ہر زمانے کے مختلف حالات کے مطابق دین کا کام ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حالات اس چیز کا تقاضا کرتے تھے کہ دنیا میں شرک عام ہو چکا تھا، گمراہی اور فساد پھیل چکا تھا، تو صرف ایک خاص علاقے تک ہی تعلیم اور تبلیغ کا کام کافی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے پیمانے، بڑے علاقے پر کام لیا، یعنی کہ وہ کسی ایک خاص علاقے تک محسوس ہو کر نہیں رہے، محدود ہو کر نہیں رہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے اللہ نے جتنا بڑا کام لیا، ان کو جو اتنے بڑے کام کے لیے چنا، تو یہ سب ہوا کیسے؟ یہ امامت اور یہ سعادت ایسے ہی نہیں مل گئی تھی، ان کو بڑی آزمائشوں کے بعد ملی تھی، اور انہی آزمائشوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ جب آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، مشقت میں ڈالا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند احکامات کے ساتھ، کچھ کام تھے کرنے کو، تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا، جیسے کہا تھا ویسا کر دیا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو آزمائش ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ آزمایا کس لیے جاتا ہے؟ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ مشقت میں ڈالو۔ جب استاد طالب علم سے امتحان لیتا ہے تو اس سے کیا کراتا ہے؟ مشکل کام کرواتا ہے نا، مشقت میں ڈالتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا، مشکل میں ڈالا تھا۔ پہلا مقصد کیا ہوتا ہے امتحان کو؟ قابلیت پر رکھنے کے لیے، کون شخص کسی کام کے قابل ہے، کیا کر سکتا ہے، اس کی صلاحیت کتنی ہے، اس میں کتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے، اس کو کتنی ذمہ داری دی جا سکتی ہے، یہ کس درجے کے کام کے قابل ہے، اس کی قابلیت کتنی ہے، اور ذہنی صلاحیت پر رکھنے کے لیے اور اس بات کا پتہ چلانے کے لیے کہ کون کتنی بات سنتا ہے، کتنی سمجھتا ہے، اور پھر اس پر عمل کتنا کرتا ہے۔ تو بہت سے فائدے ہیں۔ امتحان بظاہر تکلیف دہ چیز کا نام ہے، پھر مشقت چیز کا نام ہے، پر مشقت چیز کا نام بھی ہے، لیکن اس میں پڑے بغیر انسان کی صلاحیتیں نکلتی نہیں، انسان کی خوبیاں ابھرتی نہیں ہیں، انسان کے قابلیت اس کے سامنے آتی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بندوں کا امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو جب کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ اس بندے کی تربیت کی جائے، اس کی اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے اور بندے کی صلاحیت ابھاری جائے، جیسے سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تاکہ صاف سونا نکلے اور میل کچیل نکل جائے، ختم ہو جائے۔ امتحان ہوتا ہے کھڑے کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے، سخت اور نرم کو الگ کرنے کے لیے، بندے کو مصیبت میں مبتلا کرنا ہے۔ بندے کو مصیبت میں مبتلا کرنا صرف مقصود نہیں ہوتا کہ اس کو پریشان کیا جائے، بلکہ اس کو خالص کیا جائے، چن لیا جائے، صاف کیا جائے، کسی کام کا بنایا جائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کافی آزمائشیں آئی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا کہ میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا، اب تم آئے ہو اصل مقام پر، اب تمہیں ذمہ داری دی جا سکتی ہے، اب تم قابل ہوئے ہو ذمہ داری اٹھانے کے۔ تو ہر انسان پر مختلف طرح کی جو اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے اس کے لیے کس کو تیار کرتا ہے؟ تو کبھی بھی امتحان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ امتحان سے ڈر کے داخلے نہیں لیتے، وہ صرف کیا کرتے ہیں، سست بنے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ یوں کہتے ہیں کہ بس ہم سن لیں گے، ہم امتحان نہیں دیں گے۔ امتحان دینا بندے کے اپنے فائدے میں ہوتا ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، انسان کو چیلنجز قبول کرنے چاہیے۔ جیسے کہ آپ لوگوں میں سے جو آپ پتہ ہے نا کہ جس دن لیسن سننا ہوتا ہے اس دن ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہی غائب ہوتے ہیں، تو انسان کو اس چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ آپ ہی کی فائدے کی چیزیں، امتحان ٹیسٹ جو بھی ہوتا ہے۔ تو دنیا میں رہ کر انسان کو سارے چیلنجز قبول کرنے چاہیے، اور پھر انسان آخرت کی تیاری بھی اس امتحان سے کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ امتحان سے کیا فائدہ ہوتا ہے، آخرت کی تیاری بھی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن مرد کو اور مومن عورت کو مسلسل امتحان میں ڈالے رکھتا ہے، ایک کے بعد ایک امتحان آتا رہتا ہے۔ فی نفس کبھی اس کی اپنی جان پر کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کبھی اولاد میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے، مال کے اعتبار سے اس کو آزمایا جاتا ہے، جاب چلی جاتی ہے، یا کوئی اور حالات تنگ ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان اس پر صبر کرتا ہے، اس پر شکوہ شکایت نہیں کرتا بلکہ اسے قبول کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جب انسان ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے، حتیٰ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے اس کے اوپر ایک بھی خطا باقی نہیں رہتی، سب صفائی ہو چکی ہوتی ہے، مرنے سے پہلے صاف ہو کے جاتا ہے۔ تو اس لیے آزمائش کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے اور شکوے نہیں کرنے چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا اور ایسا کیوں ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ مقام ملا، کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے ساری آزمائشیں جو ہے وہ لے لی تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیے انہوں نے وہ پورا کر کے دکھایا۔ بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو پورا کر دیا، 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کرنے کا حکم دیا تو کیا کیا، وہ بھی پورا کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا تو انہوں نے اپنی بعض اولاد کے حق میں امامت کی دعا کی، سب کے حق میں نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ دعا کیوں کی جائے؟ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، مگر اس کے ساتھ ہی انہیں بتا دیا کہ تمہاری اولاد میں سے ظالم لوگ اس نعمت سے سرفراز نہیں ہوں گے، محروم رہیں گے۔ تو اس سے بنی اسرائیل کے گمراہ لوگوں اور بنی اسماعیل کے مشرکین کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ان کے عقائد و اعمال خراب ہو چکے ہیں۔ تو محض ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے تو ہم گناہ کرتے جائیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنایا ہم نے البیت کعبہ کو مثابتاً اجتماع کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم سے مصلی نماز کی جگہ، وعہدنا اور ہم نے حکم دیا الی ابراہیم ابراہیم کو، اسماعیل اسماعیل کو، ان طہرا کے پاک رکھیں بیتیا وہ میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے،
والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے، والرکعی رکوع کرنے والے، سجود سجدہ کرنے والے۔ تو اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اسے سراسر امن والی جگہ بنا دیا۔ جاہلیت میں بھی آدمی اپنی دشمن کو دیکھتا مگر اسے کچھ نہیں کہتا تھا نا اس جگہ پہ، تو اسلام نے اس احترام کو باقی رکھا بلکہ اس میں تاکید اور اضافہ کیا۔ تو مقام ابراہیم علیہ السلام کی تفسیر میں دو قول ہے، ایک وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کے واقعہ میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف آئے اور یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر کے 2 رکعتیں پڑھی جیسا حاجی لوگ پڑھتے ہیں نا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا مشورہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، جس کی موافقت اللہ تعالیٰ نے کی۔ تو دوسرا قول کیا ہے کہ تفسیر عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد مقام حج ہے، یعنی حرم اور عرفات جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حج میں قیام کیا۔ چنانچہ اہل علم فرماتے ہیں کہ طواف کی 2 رکعتیں حرم میں جہاں بھی پڑھ لیں درست ہے۔ تو طہارہ بیت طہارت سے مراد کوڑا کرکٹ سے صفائی ہی نہیں بلکہ کیا ہے، یہ نہیں کہ مسجدوں کو اچھی طریقے سے صاف ستھرا کر دے، جھاڑو پونچھا کر دے، ڈسٹنگ کر دے، یہ بھی صفائی ضروری ہے، لیکن یہاں صفائی سے مراد بت پرستی اور شرک کی تمام نجاستوں سے بھی کیا ہے، صفائی ہے، کیونکہ طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں، حق دے دیتے نا ہم اللہ کا کسی اور کو۔ تو مشرکین مکہ کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے باپ کو کیا حکم دیا گیا تھا اور تم نے عین کعبہ میں بت لا کر کیسی فرما برداری کی۔ انہوں نے کعبہ میں کیا کیا تھا، بت نصب کر دیے تھے نا، بت رکھ دیے تھے۔ تو اس صفائی کے بارے میں قرآن پاک میں کہا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کو صفائی کر دو بتوں سے، نجاستوں سے، شرک سے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔